آج خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل کا دوسرا شعر پڑھنا ہے۔ پیمبر نہ میسر ہوا۔ پیمبر سے مراد پیغام لے کر آنے والا، قاصد بھی کہہ سکتے ہیں۔ نہ میسر ہوا، نہ ملا، خوب ہوا، اچھا ہوا، زبان غیر سے، کسی اور کی زبان سے، شرع آرزو، تمنا کی وضاحت، خواہش کی وضاحت طلب شعر میں شاعر نے باور کرایا، بتایا کہ مجھے اپنے جذبات محبوب تک پہنچانے کے لیے کوئی قاصد، کوئی پیغام لے کر جانے والا میسر نہیں آیا تو میں خوش ہوں، کیونکہ میری آرزو اور میرے احساسات کو کوئی دوسرا کیسے محبوب کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ ہر محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا حال دل اپنے محبوب کے روبرو خود بیان کرے، کیونکہ اپنے جذبات و احساسات کو انسان خود ہی مؤثر طریقے سے دوسروں پر واضح کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محب کو یا شاعر کو اپنے محبوب کے چہرے کے تاثرات سے بھی محبوب کے رد عمل کو جاننے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تو جب محب یا شاعر خود محبوب سے اپنے احساسات بیان نہیں کر پائے گا تو اس وقت تک وہ محبوب کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ نہیں لے سکے گا، کیونکہ انسان کا چہرہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اگر کوئی چہرہ پڑھنا جانتا ہے تو وہ محسوس کر سکتا ہے، وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ محبوب سے ملاقات آسان نہیں ہے، کیونکہ محبوب بھی محب کے روبرو نہیں ہوتا، محبوب بھی محب کو اپنے قرب سے مستفید نہیں کرتا۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر محب کو یا شاعر کو کاغذ اور قلم تھامنا پڑتا ہے۔ محب یا شاعر اپنے جذبات و احساسات زیب کرتاس کرتا ہے، کاغذ پر تحریر کرتا ہے اور خط کے ذریعے محبوب کو
اپنے دلی جذبات و احساسات سے آگاہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ذریعہ محب کے جذبات کی مؤثر ترجمانی کا ذریعہ نہیں ہے۔ چنانچہ شاعر یا محب خواہش کرتا ہے، جیسا کہ ایک شعر ہے، کہیں وہ آپ مل جاتا تو اسے اپنا دکھ کہتے، کہیں وہ آپ مل جاتا تو اسے اپنا دکھ کہتے، کہیں جاتا نہیں ہے، کہا جاتا نہیں ہے حال دل خط کی زبانی بھی، کہا جاتا نہیں ہے حال دل خط کی زبانی۔ کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس سے اپنا دکھ کہتے، کہا جاتا نہیں حال دل خط کی زبانی۔ تو یہی وجہ ہے کہ محب یا شاعر خط کو غیر مؤثر ذریعہ اظہار سمجھ کر خط لکھنے کو یا قاصد کے ذریعے سے محبوب تک پیغام پہنچانے کے حق میں نہیں ہے۔ محبوب تک اپنے دل کی بات پہنچانے کا آخری ذریعہ تو صاف ظاہر ہے کہ قاصد ہی ہے، پیغمبر ہی ہے، کہ جو محب کے جذبات محبوب تک پہنچا پاتا ہے۔ اردو شعر و ادب میں مختلف شعراء نے اس موضوع پر اپنے اپنے انداز میں شعر کہے۔ مرزا غالب نے کہا تھا، قاصد کے آتے آتے، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ تو اب اقبال کا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، تأمل تو تھا، تأمل تیلفتہ میم لام، تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ اب آتش کے اس شعر سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آتش نے بھی محبوب کو پیغام بھیجنے کے لیے کسی موضوع مناسب پیغمبر یا قاصد کی تلاش کی، لیکن آتش یا شاعر اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، ناکام رہا۔ عام طور پر اس ناکامی پر لوگ افسردہ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا شخص میسر نہیں آیا جو ان کا پیغام محبوب تک لے جاتا۔ لیکن آتش اس صورتحال پر مطمئن ہیں، خوش ہیں
کہ انہیں کوئی قاصد یا پیغام لے جانے والا میسر نہیں آیا، کیونکہ صحیح طور پر آتش کی خواہشات اور خواہشات کی پوری تفصیلات اور آتش کے دلی جذبات و احساسات کو محبوب پر پیمبر یا قاصد واضح نہیں کر سکتا، تو ایسے پیمبر یا قاصد کا کیا فائدہ؟ محبت میں بعض ایسے جذبات احساسات ہوتے ہیں جو بہت ہی نازک نوعیت کے ہوتے ہیں، نجی اور ذاتی سطح کے ہوتے ہیں۔ ایسے جذبات کا اظہار محبوب سے خود اور براہ راست تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی غیر کی زبان سے محبوب تک ان باتوں کو پہنچانا محبت کی تقدیس، رازداری، شرم و حیا اور وزاداری کے خلاف ہے۔ چنانچہ شاعر کو محبوب تک پیغام لے جانے والا شخص میسر نہیں آیا، تو شاعر نے اسے اپنے حق میں بہتر سمجھا۔ میر درد نے فرمایا تھا، قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے۔ دوسرا مصرع ہے، اس کا پیغام دل کے سوا کون لا سکے۔ اس کا پیغام دل کے سوا کون لا سکے۔ مختصراً ہم نے شعر میں دیکھا کہ آتش جو ہے وہ قاصد کے میسر نہ آنے پر افسردہ یا رنجیدہ نہیں ہے، بلکہ خوش ہے کہ قاصد یا پیمبر میسر نہیں آیا۔ کوشش کی لیکن کوشش میں ناکام، ناکامی پر افسردہ رنجیدہ نہیں ہے بلکہ خوش ہیں کہ وہ اپنے جذبات و احساسات محبوب سے خود ہی بیان کریں گے۔ وہ پیمبر یا قاصد کے ذریعے سے اپنے جذبات و احساسات کی توہین نہیں کرنا چاہتے، اپنے جذبات و احساسات کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ راز محبت دوسروں پر آشکارا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر راز محبت دوسروں پر آشکارا ہو گیا تو اس سے شاعر کی، محبوب کی اور محبت کی رسوائی ہو سکتی ہے۔ لہذا واضح طور پر آتش نے پیغام دیا کہ وہ کسی صورت میں بھی اپنے جذبات و احساسات پیغمبر یا قاصد کے ذریعے سے محبوب تک نہیں پہنچائے گا، اپنے جذبات و احساسات کا اظہار محبوب کے روبرو خود ہی کرے گا۔